ولسن ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ منڈی بہودین کے جلسہ کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ سب سے پہلے منڈی بہودین کی ہماری جو لیڈرشپ ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، جو ہم کارکن ہیں، پرانے سابق ایم پی ایز، ایم این ایز اور سابق ٹکٹ ہولڈرز، انہوں نے سب سے پہلے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دعوت دی تھی کہ آپ منڈی بہودین آ کے جلسہ کریں اور ورکرز کنونشن سے خطاب کریں۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ درخواست دی تھی، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے چونکہ وہ ہماری ریکویسٹ قبول کر لی تھی، اس کے بعد ہم نے منڈی بہودین انتظامیہ کو درخواست دی تھی کہ آپ ہمیں جلسہ کرنے کی یا ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں، جس کو منڈی بہودین انتظامیہ نے کافی دیر، جلسہ 7 تاریخ کو تھا، انہوں نے تقریباً 4 یا 5 تاریخ تک اس کو دبائے رکھا اور اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے 5 یا 6 تاریخ کو یہ ڈیسیجن دے دیا کہ آپ کو جلسہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے تمام ورکرز کے انکلوڈنگ مائی سیلف سب کے ہمارے 16 ایم پی اس کے وارنٹ جاری ہو گئے اور چھاپے پڑنے گھروں میں شروع ہو گئے۔ بہت سارے ہمارے کارکنوں کو، جن میں آر ایف دھارڑ بھی ہمارے یونین کونسل رنڈیالی کے صدر ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا، اور بھی بہت سارے ہمارے کارکن سٹی پھالیہ کے ہمارے مسلم لیگ کے صدر تھے میاں امجد محمود، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ درجنوں گرفتاریاں اور بھی ہوئیں تینوں تحصیلوں میں، پھالیہ، ملکوال، منڈی بہودین میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کارکنوں کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ شدت آ گئی۔ شدت ہے۔ اور جو ہماری جلسہ گاہ تھی، ہمارا جو اسٹیڈیم تھا منڈی بہودین میں، اس کو باقاعدہ انہوں نے ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لا کے وہاں پہ پانی چھوڑ دیا، اور وہ ایک نہر کی یا دریا کی صورت اس نے اختیار کر لی، اتنا پانی چھوڑا گیا۔ یعنی وہ ہمارا یہ خیال تھا اور عزم صمیم تھا کہ ہم لوگوں نے یہ یقیناً محترمہ کو جو دعوت دی ہے اس جلسے کو ہم نے وہاں پہ کامیاب کرنا ہے، اور محترمہ نے بھی ادھر سے اعلان کر دیا کہ میں منڈی بہودین ضرور آؤں گی۔ تو محترمہ منڈی بہودین سے چلی، جگہ جگہ ان کا موٹر وے پہ استقبال کیا گیا، اور 10 یا 11 گھنٹے میں وہ لاہور سے منڈی بہودین تشریف لائیں، اور جتنے کارکن جلسہ سے ایک دن پہلے جو اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے تھے اپنی گرفتاریوں کے ڈر سے، وہ سارے حضرات 7 تاریخ کو دوپہر کو سارے باہر آ گئے، اور کارکنوں کو موٹیویٹ کر کے ہم سب حضرات جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ اور یہ جو آج کل محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جلسہ کر رہی ہیں، ہم منڈی بہودین والے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ منڈی بہودین سے تھا، اور انتہائی کامیاب ریلی تھی، جس کا میرا خیال ہے کہ منڈی بہودین میں اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور الحمدللہ کارکن اب بھی بڑے پرجوش ہیں، اور جس قدر اس جلسہ کے دوران یا اب بھی وہ معاملات، گرفتاریاں، پرچے، وہ سب ہم فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ان کو ظاہر ہے ہم عبور کریں گے۔ یہ پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم فیس کریں گے۔ جی رائے صاحب، آپ نے وہ سارا منظر یوں تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ رضوی شاہ صاحب کی ہی فیس بک سے لائیو سب کچھ دیکھتے رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے، گو کہ ایکچوئل میڈیا پر تو بہت پابندی ہے، اور آج کل بھی پابندی ہے، گو کہ ہمارے کپتان صاحب نے تو وہاں جا کے کہا امریکہ میں کہ میڈیا پر پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال جو کچھ آپ نے دیکھا منڈی بہودین کے بارے میں، ویسے تو وہ خوشاب گئیں پتوں کی، اور یہ سارے جو ریلیاں نکل رہی ہیں، اور جلد از جلد میرا خیال انہوں نے یہ بھی سوال کر دیا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ اسلام آباد بھی جانا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ولسن ٹی وی کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہم اوورسیز میں لوگ ہیں، ہماری آواز پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ مریم صاحبہ کا جو جلسہ، پہلا جلسہ جو ہمارا ہوا وہ منڈی بہاولدین میں ہوا، طارق صاحب جو تھے انہوں نے وہاں پہ جلسے کا انتظام کیا، اور بھی جتنی وہاں کی تنظیم تھی انہوں نے وہاں پہ جلسے کا جو انتظام کیا تھا۔ وہاں پہ بہت بڑا کراؤڈ تھا، حالانکہ جو موجودہ حکومت ہے، جیسے کہ پیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پانی کا جو ایک قسم کا وہ پانی کا ایک تالاب بنا دیا، اس کے باوجود وہاں کے ایک یعنی کہ چوک میں اور ایک شہر میں وہاں پہ جلسہ کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا ہوا۔ تو یہ
موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے بہت ہی فکریہ بات تھی. اور اس کے بعد جیسے کہ مریم صاحبہ ابھی انہوں نے وہاں پہ سائیوال میں بھی جلسہ کیا, اور اس کے بعد جو خوشاب میں کل جلسہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی جلسے ہوں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی محبت جو ہے وہ عوام کے دلوں سے نہ تو کوئی نکال سکتا اور نہ انشاءاللہ نکلے گی. جی شکریہ. رضوی صاحب, جناب آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات, آج کا دن, میں نے آپ کی فیس بک سے بلکہ ایک پکچر اٹھائی ہے جس میں ایک مودی کی تصویر ہے جو آج سے 28 سال پہلے جب وہ جوانی میں تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا تھا, اور آج جو کشمیر کو 3 جگہ پہ تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ کیا پالیسی ہے, اس کے پیچھے یا اس کا منظر عام پر لانے کے لیے آپ کے پاس کوئی خاص کوئی اس کا دیں گے ہمیں, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایکچولی یہ 28 سال پہلے ہوئی تھی بات, اور آج وہ منزل مقصود تک پہنچانے والے نریندر مودی صاحب اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی فیس بک پہ ایک تصویر اپلوڈ کی ہے. 28 سال پہلے مودی صاحب جب پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت انہوں نے وہاں پہ ایک بڑا بھرپور احتجاج کیا تھا, اور ہندی میں ان کے پیچھے ایک پکچر بھی لگی ہوئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کے ہم نے 3 حصے کرنے ہیں اور کشمیر کو ہندوستان کا ہم نے حصہ بنانا ہے. تو یہ خواب تو ان کا بہت پرانا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے 28 سال پہلے یہ ان کا اگر خواب تھا تو اس کے بعد بہت سارے کانگریس کے یا بی جے پی کے اور بھی لوگ آئے ہیں, لیکن کسی نے اس جو یہ خواب تھا ان کا اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کی. ایون کہ پچھلے 5 سال میں بھی مودی صاحب نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی, بلکہ اس قسم کا خیال تک ان کے شاید ذہن میں نہ آیا. اس کی میں 2 وجوہات سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو برابر پاکستان میں گورنمنٹ چل رہی تھی وہ ایک نہایت مضبوط, باغیرت اور ایک ایسا شخص تھا جس کا کشمیریوں کے بارے میں سٹانس بہت تگڑا تھا, جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور مودی کو اس وقت جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس قسم کا سٹانس اپنائے یا اس قسم کی کوئی جرت کرے. اب بدقسمتی سے ہم سب پاکستانی ہیں. اگر عمران نیازی صاحب کی وہاں پہ حکومت ہے تو میرا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی بات کروں, لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان میں حکومت جو ہے وہ کمزور ہے, اور اس کمزور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مودی صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے, اور بڑا سخت ظلم ہو رہا ہے. جو ایٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں اس کی ایک تو شدید طور پہ شدید الفاظ میں بذات خود مذمت کرتا ہوں. ہمارے قائدین نے اس کی شدید مذمت کی ہے. اب یہ ہے کہ نیازی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے ثالث کو پکار رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی. پھر انہوں نے سلامتی کونسل کو بھی کہا ہے, اور سلامتی کونسل میں بھارت کو جو سلامتی کونسل کا ممبر بننے کے لیے جو ووٹ دیا ہے وہ بھی خان صاحب کی حکومت نے دیا ہے, ہم لوگوں نے تو نہیں دیا تھا. اب یہ جتنی, اور پھر خان صاحب کہنے کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو انہوں نے یہ ووٹ نہیں دیا تھا. اب یہ نیازی صاحب کی حکومت نے ووٹ دیا ہے, اس کو ممبر بنوایا ہے, تو اب خان صاحب صدائیں دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اور سلامتی کونسل کو بھی, اور وہ ہماری آواز پہ کان نہیں دھر رہے. I'm sorry. گزارش یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو وہ پلیبسٹ یو این او کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق ان کا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے, اور ان کو حق خود ارادیت جو ہے وہ ملنا چاہیے. اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, کشمیریوں کے بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, معصوم بچوں کے ساتھ, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس کی جو تصاویر غیر ملکی میڈیا سے بعض لیک ہو رہی ہیں وہ دیکھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ظلم سر عام وہ نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کا ظلم ان پہ گولیوں سے, ان کے منہ میں گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو اب میرے نزدیک فرسٹ آف آل نیازی صاحب کو پورے پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے اور دوسرے لوگ اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم سارے اس معاملے کے اوپر کشمیر کے کاز پہ ہم سب اکٹھے ہیں, جس کا ابھی تک نیازی صاحب نے کوئی ایک سٹیپ فارورڈ انہوں نے نہیں لیا. بجائے اس کے کہ آپ بائر مہاتر محمد کو ضرور فون کریں, آپ طیب اردگان کو فون کریں, آپ امریکہ فون کریں, لیکن سب سے پہلے آپ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس, آپ کی رولنگ کلاس ہے, آپ کی جو
پارٹی کے لوگ ہیں وہ اور جو دوسرے آپ کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، ریجنل پارٹیز ہیں، آپ کی بلوچستان میں بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں، کے پی کے میں ہیں، اپنے سیاسی اناد کو پیچھے رکھ کے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے اور ایک آواز پاکستان سے جانا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کو حق خود ارادیت جو ہے ان کو لے کے دینے میں سارا پاکستان جو ہے وہ متحد ہے۔ یہ آواز ابھی تک پاکستان سے باہر نہیں گئی۔ مودی صاحب یقیناً ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور شاید اس بات کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ معاشی حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی کسی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، ہم سب حضرات اکٹھے ہیں اور کشمیر کے کاز پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بذات خود میں ایک اور بات، جو یاسین ملک صاحب جیل میں ہیں کافی عرصہ سے، اور ان کے بارے میں یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ فالج کے مریض ہیں وہ، اگر ایسا بھی کیا گیا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس قسم کی جو ایٹراسٹیز انڈیا میں ہو رہی ہے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ نہ یو این او بول رہا ہے، نہ سلامتی کونسل بول رہی ہے، اور نہ خان صاحب کسی کو اعتماد میں لینا چاہ رہے ہیں۔ میرا تو کشمیر کے اوپر یہی موقف ہے، اور باقی جو وقت گزرتا جائے گا تو مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے اوپر انشاءاللہ پھر میں ساتھ آپ کے ساتھ وہ بھی بات کرتا رہوں گا۔ جی شکریہ۔ اپوزیشنز کو ساتھ لے کر آگے چلنا ہوگا اور اس پر لاہے عمل اور مضبوط قدم بڑھانے ہوگے۔ صلح پسند تنظیمیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ کشمیر کے ایشو پر آنکھیں کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثالثی کا وعدہ تو کیا مگر پورا نہیں کرتے نظر آ رہے۔ رائے صاحب آپ کیا فرمائیں گے کشمیر کے حوالہ سے؟ جی، جیسا کہ ہمارے بھائی طارق رضوی صاحب نے جو فرمایا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، ہم جو اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ہم ورلڈ میں اوورسیز لوگ ہیں، کہ جو موجودہ حکومت کے حکمران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح کہ آپ نے 1 سال ہو گیا پاکستان میں حکومت بنائے ہوئے، اور جو حالات آپ نے پاکستان میں کریٹ کیے ہوئے ہیں، جو غریب عوام جس طرح پس رہی ہے، جس طرح کہ آپ نے وہاں پہ مہنگ پائی کر دی ہے، جس طرح کہ آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں، جس طرح کہ آپ نے اس ملک کے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ غریب کا وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا۔ چلیں، وہ تو جو ہماری پاکستان کی عوام ہے وہ تو تکلیف یا وہ جس طرح کے حالات ہیں وہ سہ رہی ہے، لیکن آج جو واقعات کشمیر میں ہوا ہے، یہ ہم اوورسیز میں اس بات کا بہت ہمیں افسوس ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم اس بات کی مزاحمت کرتے ہیں اور یہی کرتے ہیں کہ خدایا کچھ نہ کچھ کریں۔ جس طرح کہ آپ نے 1 سال پہلے ملک میں ضائع کر دیا ہے، ابھی 1 سیکنڈ بھی ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پلیز آپ جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کشمیر کی عوام کو پلیز بچا لیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بچا لیں۔ ہماری اوورسیز کی یہی ریکویسٹ ہے۔ موجودہ حکومت کے لیے واقعی سوالیہ نشان ہے، جیسا رضوی صاحب نے کہا کہ سابقہ حکومتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے اس حد تک نہ جانے دیا کہ اس کو 3 یا 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے اور اس پر برتری حاصل کرنے کی انڈیا کی کوشش جیسے رہی نہ ہو سکی۔ رضوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا۔ سب سے پہلے آپ کا ولسن ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پہ بولنے کا، اور گو آپ کا کوشچن نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں میڈیا پہ بہت سخت پابندی ہے، اور حق اور سچ کی آواز کو جہاں پہ پنپنے نہ دیا جائے وہاں پہ انقلاب آ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ گئے امریکہ میں، وہاں پہ جا کے وہ بیان دیا ہے کہ میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جہاں جاتی ہیں میڈیا کا بائیکاٹ ہے۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی پریفرنس نہیں دیتا۔ میں آج سارا دن یو کے میں بیٹھ کے پاکستانی چینلز جو دیکھتا رہا ہوں، اس میں 5 فروری یہ کل جو کشمیر کے سلسلے میں کل لوگوں نے تمام پارٹیز نے احتجاج کیا ہے، کسی ایک چینل نے ریجنل پارٹیز کا نام لیا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا نام نہیں لیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری ایسی سینسرشپ ہے جو میڈیا، بہت سارے آپ کے صحافی ہیں جو بین ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایک تو میں اس ایکٹ کی مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور خان صاحب نے اتنے بڑے فورم پہ جا کے جو جھوٹ بولا ہے ان کو کم از کم
پیمرا کو اور باقی تمام ایسے اداروں کو جنہوں نے ایسے صحافیوں کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے یا ایسے چینلز کو پاکستان مسلم لیگ نون کی اور دیگر کچھ لوگوں کی کچھ شخصیات کی کوریج دینے سے ان کو روکا ہوا ہے، خان صاحب کو اپنے اس جواب کے تناظر میں وہ تمام پابندیاں ہٹوانی چاہیے اور میڈیا کو آزاد کرنا چاہیے۔ میڈیا ہی ایک ایسا فورم تھا جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کے آیا، اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ گزشتہ میاں نواز شریف صاحب کی جو گزشتہ حکومت تھی اس کے جو آخری 2 سال تھے میں میڈیا نے پورے لتے لیے ہیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہم بڑی خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے رہے۔ تو ایک اسٹیٹس مین کی، ایک پولیٹیشنس کی، یہ پولیٹیشین کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ جیسا بھی اس کے بارے میں میڈیا پہ جس قسم کا بھی پروپیگنڈا ان کی حکومت کے بارے میں یا پارٹی کے بارے میں کیا جا رہا ہو وہ خندہ پیشانی سے قبول کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز میں اتنا سٹیمنا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو شخص اتنے بڑے مرتبے پہ بیٹھا ہو کہ اس کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ مل جائے، ان کو یقیناً دل بڑا کر کے ایسی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو میں میڈیا کی جو میڈیا پہ پابندیاں ہیں پاکستان میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میری یہ استدعا ہوگی کہ گو ہم آپ کو سلیکٹڈ کہتے ہیں لیکن آپ وزیر اعظم ہیں اس وقت ملک کے، تو آپ یقیناً آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ میڈیا کو آزاد کروائیں اور میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کریں، اور جن صحافی حضرات کا بائیکاٹ مختلف چینلز نے کیا ہوا ہے ان کو واپس جا کے ان کو حق سچ کی آواز بلند کرنے دیں۔ میں ایک دفعہ پھر ولسن ٹی وی کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حق اور سچ کی بات کرنے سے، کشمیر کے ایشو پہ بات کرنے پہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے، میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ میڈیا اگر آزاد ہے تو ایک عام آدمی، غریب آدمی کی آواز عواموں تک پہنچے گی۔ میں اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ ولسن ٹی وی اور ویب نیوز دیکھتے رہیے۔ آئندہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں، کسی اور نشست میں، کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔